فالحمد من الله تعالى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض دوستوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا رہا اور پچھلے دنوں میں بھی کسی نے سوال کیا. حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ علماء نے اختلاف کیا تھا اور خاص طور پہ کراچی کے ایک مفتی صاحب تھے. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ علماء کے جو علمی اور باہمی اختلافات ہوتے ہیں یہ ہر دور میں ہوئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. علماء ہوں، صوفیاء ہوں، فقہا، محدثین، مفسرین، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس سے اختلاف نہ کیا گیا ہو. یہ اختلاف ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. میں اس حوالے سے آپ کو ایک مثال کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تصوف کی تاریخ میں جو سب سے پہلے صاحب تصنیف صوفی گزرے حضرت ابو عبداللہ حارث المحاسبی، جنہوں نے کتاب الرعایہ فی التصوف بھی لکھی. آپ تمام دینی علوم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور آپ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت جنید بغدادی نے آپ سے روحانی فیض بھی حاصل کیا تھا. تو آپ کا درس اور واعظ سننے کے لیے بڑی دور سے لوگ آیا کرتے تھے. آپ اپنے افکار اور نظریات کو علم الکلام کے ذریعے ثابت کیا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل آپ کے مخالف ہو گئے اور اس قدر مخالف ہوئے کہ حارث محاسبی کو اپنا درس بھی بند کرنا پڑا اور شہر بھی چھوڑنا پڑا. آپ بغداد سے نکلے اور کوفہ تشریف لے گئے. تو بہت مدت کے بعد جب واپس آئے تو لوگ آپ سے بدظن ہو چکے تھے اور پھر آپ نے زیادہ وقت گوشہ نشینی میں گزارا، تصنیف و تالیف میں مصروف رہے یا پھر اپنے نفس کے محاسبہ میں لگے رہے. آپ کو محاسبی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا زیادہ وقت نفس کے محاسبہ میں گزرا. تو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جنازہ کے ساتھ گھر سے لے کر قبرستان تک صرف 4 آدمی ساتھ تھے. لیکن وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا شروع کیا. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل آپ کے سب سے بڑے مخالف تھے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سب سے بڑے معتقد تھے. حضرت حارث محاسبی کی تعلیمات امام غزالی کے ذریعے آگے پہنچی. پھر اس کے بعد آپ تصوف کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1000 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو بڑے بڑے صوفیاء نے، محققین نے، مورخین نے آپ کے مقام اور آپ کے مرتبہ کو تسلیم کیا. آپ مستند ترین کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ابو نصر سراج کی کتاب اللمع فی التصوف دیکھ لیں، ابو بکر محمد بن اسحاق کی کتاب التعارف لمذہب اہل تصوف دیکھ لیں، سلمی کی طبقات دیکھ لیں. ان ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ بہت عقیدت اور محبت سے کیا گیا ہے. اسی طرح شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں آپ کے افکار کو درج کیا ہے. شیخ علی حجویری نے کشف المحجوب میں آپ کا ذکر بہت محبت کے ساتھ کیا ہے. اسی طرح سہروردی نے عوارف المعارف میں، جامی نے نفخات الانس میں، اور امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں، اور فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں، امام شارانی نے طبقات میں، ان سب نے آپ کا تذکرہ نہایت محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بات عجیب سی ہے کہ امام احمد بن حنبل مخالف، اتنی بڑی ہستی، اور پھر امام غزالی جیسی ہستی عقیدت مند. تو یہ سارا سلسلہ، پھر یہ تاریخ کی، یہ تصوف کی کتابیں، یہ بڑے بڑے صوفیاء کی کتابیں، سب میں آپ کا تذکرہ بہت احترام اور عقیدت سے ملتا ہے اور آپ کو ایک آپ کے علمی اور روحانی مقام مرتبہ کو سب تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان اختلافات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. آپ دیکھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، آپ نے لوگوں کو اللہ سے آشنا کیا اور لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں. تو آپ اس حوالے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو اور آپ کی ذات کو دیکھیں. بہت شکریہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Khanqah Hazrat Maulana Alaa Yar Khan Rahmatullah Alayh.